کہ اتنا اتنا کفر میں بول رہا ہوں. یہ نبوت کا دعویٰ ہے. صرف نبی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو نہ مانے وہ کافر ہے. صدیق اکبر نہیں کہہ سکتے مجھے نہ ماننے والا کافر ہے. بتاؤ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ کرام کو خارجیوں نے کہا مشرک اور کافر ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا حضرت یہ کافر ہیں؟ فرمایا من الکفر فرو، کفر سے تو بھاگے ہیں شرک سے. حضور منافق ہیں؟ فرمایا المنافقون یذکرون اللہ قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا. منافق تو اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. حضور پھر کون ہے؟ فرمایا قوم بغوا علینا فقتلناہم بے بغی. فرمایا یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے. بغاوت کی وجہ سے قتل کیا ہے، اپنے آپ کو کافر اور مشرک کہنے کی وجہ سے قتل نہیں کیا. مولا علی ایمان سے بتاؤ، مولا علی اور صحابہ کی ولایت میں کوئی شبہ ہے؟ تو ان کو ولی نہ ماننے بلکہ مشرک کہنے والا تو کافر نہیں ہوا. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافر ہیں، مجھے ایک کسی خلیفے کو ولی نہ ماننے والا ایسے کافر ہے جیسے سارے نبیوں کو مانے صرف ایک نبی کو نہ مانے تو کافر. یہ تشبیہ دیکھو کیا ہے. ایک دفعہ مجھے یہ بھی کہا ہے پیر محمد چشتی نے کہ میں صرف آپ کو مانتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ وہابیوں کو خلاف اور ان پر شدت کرنے والے اور آپ کے سوا کوئی اور پیر طریقت نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے تو تقریباً 8,000 خلفائے کرام ہیں اور سب کے سب فنائے قلبی اور نفسی سے مشرف ہیں اور کامل و مکمل اولیاء ہیں. تو اگر تم صرف مجھے مانتے ہو اور ان کی ولایت سے منکر ہو تو یہ بھی کفر ہوگا، کیونکہ تمام اولیاء کو ماننا لیکن صرف ایک ولی سے انکار کرنا کفر ہے، جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا اور صرف ایک نبی سے انکار کرنا کفر ہے. تو پیر محمد چشتی اس مسئلہ کے ماننے سے انکار کرنے لگا تو میں نے کتاب حدیث ختم کیا. ہاں یہ در پردہ نبوت، صرف اس نے اپنے آپ کو نبی کہا نہیں ہے لیکن یہ دعویٰ نبوت ہے. ہاں تو مقابلہ کرنے واسطے کوئی بھی مومن تیار نہیں تھی. مسلمہ کی تصدیق اکبر نے مجاہد بھیجے نے. اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر ہوتی تو سار اتار لیا جاتا. یہ صرف اسلامی حکومت نہیں ہے، کفر کی حکومت ہے، اس وجہ سے بابا جی موج کر رہے ہیں. باقی رات قولی رد وہ ہم نے کر دیا. آپ کے سامنے بھی ہماری جو ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں. یہ پرانا چھاپا ہے، کھجوری کا چھاپا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا میری بات ایک ذہن میں رکھنا، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ولی وہ ہوتا ہے، پہلے ولایت کے لیے شرائط ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت میں دعویٰ کرنا کہ میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا خود ارتکاب کرنا اور اپنے آپ کو ولی کہتے رہنا
یہ تو خود ولایت کے منافی ہے. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب ولایت کے منافی ہے تو پھر یہ کہنا اوپر سے کہ مجھے جو نہ مانے کافر ہے، اتنا بڑی بات کسی ولی سے ثابت کر دو، کسی صحابی سے ثابت کر دو. تو شیطان ہے، خود ثنائی پیش ہے شیطان بہت. اپنی تعریف کرنا شیطان کا طریقہ ہے. یہ بزرگ لکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا وہ سترا فی افواہ المداحین، تعریف کرنے والے تمہارے سامنے تعریف تمہاری کرنے لگے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. اور خود اتنا بڑی تعریف کرنے لگ جانا کہ کہنا جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے. کمال ہے بھائی، ابھی ولایت ہے. ایسا قول کسی ولی کا، کسی دنیا بھر کے ولی کا بتا دیں، ہم توبہ کریں گے کہ اس نے کہا جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے. یا وہ کہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے اور پھر وہ ولی ہو. قرآن پاک کی نص قطعی ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک مت کہو، اللہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈرامے بازیاں جتنا ہم نے ولی دیکھا، مجدد صاحب راتی زاری کر کر رومن نیند کھاتی تو دے فجری اگر ہار کا ہمر تو سب تھی نیویں ہوتے. حضرت شاید پتہ نہیں کون سے سلسلے کے اب حضرت فیض یافتہ ہیں. حضور شاہ نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقولہ فرمان میں دکھا سکتا ہوں. آپ سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ کی کوئی کرامت ہے؟ فرمایا میرے جیسا ظالم اس زمین پر چل پھر رہا ہے اور زمین ابھی تک پھٹی نہیں ہے. یہ تھوڑی کرامت ہے. کچھ تو سوچو. کن دجالوں کو میں کہتا ہوں لوگ دنیا ولی کہہ رہی ہے کہ جو کتب، جو سرداروں کے ولیوں کے سردار ہیں، جن کے در کے کتے بھی ان لوگوں سے اچھے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں تو ولی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ لوگوں پر یہ لعنت پڑی ہوئی ہے کہ عقل ایمان ختم ہے. یہ باندر بنے ہوئے ہیں، وہ مداری ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں اور یہ ناچ کر کام چاہے. میرے پاس یہ لڑکا خواجہ رہتا ہے قصور میں، میں اس کو بلاتا ہوں، 4 سال رہا ہے، وہ سارا کچھ ہلاتا ہے اور کہتا ہے استاد جی بیڑے گھر کیتی رکھا ایمان دے پتہ نہیں جی میں حضرت رو پتہ نہیں. ہوں تھی کیا نا کہ انہیں توبہ کی رجوع کیتا سب. اچھا جی ایڈا وڈے کما تو رجوع کیتا ہے تو پھر عوام دے درجے چ کہ خواص اولیاء دے درجے چ یہ کتنے لکھا ہے کہ ولی میں کھچا مارن کفر دیا گلاں کرن. اولیاء کے شطحات اگر ہم نے دیکھے ہیں تو وہ قابل تعویل ہوتے ہیں. یہ تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی. میں بتاتا ہوں 2007 سے میں ادھر جناب فکر میں امام شراویہ میں پڑھتا رہا ہوں. اس وقت میں نے آپ کی زیارت وہاں پہ کی ہے. مجھے جو ابھی تقریباً آخری 3 سالوں میں میں گیا ہوں اور جو میری سکون کی کیفیت حضرت کی بارگاہ میں تھی نا، وہ ادھر آ کے نہیں مجھے وہ میسر آیا. وہ پتہ کیا آپ کی صحبت میں میری بات سمجھنا. آپ لوگوں کو سکون کا پتہ نہیں، آپ لوگوں کو دل کی اصلاح کا پتہ نہیں، آپ لوگوں کو تزکیہ کا پتہ نہیں، آپ لوگوں کو طریقت کا پتہ نہیں. شیطان ایک ایسا لعنتی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں یار. دیکھو مولانا، یہ میرے پاس ابھی الفجر الصادق کتاب پڑھی ہے، شیخ جعفر بن ادریس القطانی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں لکھا ہوا ہے 9ویں صدی ہجری کے اندر ایک دجال نے دعویٰ کر دیا میں حضرت عیسیٰ ہوں. بڑے بڑے خوارق کے عادات کام اس سے ہونے شروع ہو گئے جن کو لوگ کرامتیں کہتے ہیں. دھڑا دھڑ ہزاروں دنیا. ایک شیخ تھے شیخ عبداللہ وریاغلی، مالکی مذہب کے، وہ وہاں نہیں تھے اس وقت، بعد میں آئے تو ایک کی صورت حال آپ چلے گئے اس کے پاس. وہ اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا تھا.
آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ ہوں۔ یہ دلیل ہے میری، میں اپنی جھونپڑی کو کہوں گا یہ گواہی دے گی۔ جھونپڑی ہلی، آواز آئی یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ صدقے جاؤں علماء پر، ربانی علماء، آپ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ ایک ماری کھتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا اپنے بیلیئر پھڑو لمبا پاؤ کنجر کوٹ کوٹ ہوں کٹ کے روڑی تو چھوٹ دی۔ سبحان اللہ، آپ بیچارے کیا جانے، آپ بیچارے خود نفس اور شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے، آپ کو کیا معلوم کیا آپ کیا آگے سنیں۔ وہ جناب نا پڑھا رہا، کئی دنوں کے بعد اٹھ کر غائب ہو گیا، واپس آیا تو کہنے لگا حضرت توبہ کرتا ہوں، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، میرے پاس شیطان جنوں میں سے شیطان آیا، اس نے کہا نبوت کا دعویٰ کر تیرے تابع ہو جاؤں گا۔ میں نے دعویٰ کیا، اس نے کہا تو دیوار سے کہے گا نا بول، تو میں دیوار میں گھس جاؤں گا، بات کروں گا اور سب لوگ سنیں گے۔ آپ کو تو سکون قلب کا پتہ نہیں ہے، جب ایمان کا پتہ نہیں ہے یار۔ آپ نے ایک عجیب سا پہلے یہی لوگ معرفت جب آتی ہے اسی طرح کی بندہ کھچے مارتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ بتائیں کفار کی چیزیں استعمال کرنا، آپ عارف باللہ ہوتے تو آپ کو اتنا معلوم نہ ہوتا، آپ کو اتنا حقیقت نہ کھل جاتی۔ میں عارف باللہ کیا ہوں؟ میں تو عارف باللہ لوگوں کے در کے کتوں کا بھی خدا خادم ہوں ایمان سے۔ ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے حقیقت اور حق واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ ارے کیا بات، اس کو یاد رکھنا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے تو باطنی علم ضرور آتا ہے جس سے حقائق کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر دل ویسے کا ویسا لانتی ہے، اسی حال میں رہ رہا ہے، حق باطل کی تمیز ہی نہیں آتی، نفس کی پہلے آپ کو بات پتہ ہونا چاہیے یہ سکون ہے، یہ سکون کیا ہے؟ اگر اے سی میں سو جائے بندے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نفس پرست لوگوں کو تو یہ حال ہے۔ ایک ہے نفس، سنیں پہلے میں آپ پر سوال کروں، آپ ان سے سوال کر لیں، اسی کا جواب لیں۔ میری بات سنیں، صرف یہ پوچھ لیں۔ آپ نے پوچھا آپ کس کام کے لیے ہیں، میں نے کہا حضرت آپ کی دیدار کے لیے ہیں۔ تو یہ بحث یا مناظرہ یہ اس طرح، کیونکہ ہم ایک طالب علم ہیں اور اس زمانے میں بھی آپ ہمارے اساتذہ کے درجے میں تھے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی ایسی ہم سے کوئی بےادبی ہو، یا ہم صرف دیدار کے لیے آئے ہیں۔ تو اب وہ میرا خیال ہے مدعا حاصل ہو گیا، اب ہمیں اجازت۔ میری پتہ کیا مجبوری ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دین حق سمجھا دیا ہے میں پورے یقین کے ساتھ ہوں۔ اب جب کوئی ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی میرا فرض ہے، میں اس کو دین حق جتنا ہو سکتا ہے بتاؤں اور تاکہ گمراہی اور کفر سے بچ جائے۔ اس وقت کتنے دنیا میں اتنے ہیں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ان باتوں سے رجوع کر گئے ہیں، اب بتائیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے کفر کی جماعت اور گمراہی کی جماعت کو پسند کیا جن کا بڑا رجوع کر رہا ہے کفریات سے؟ حضرت نے تو رجوع کر لیا، جو خلفاء مر گئے اسی نظریے میں ان کا کیا بنے گا؟ الزام بیان کہنا پڑے گا، باقی تشبیہ جو نبیوں سے ہے۔ مہمان کی ہوتی ہے تربیت، اور ایک مہمان کا ہوتا ہے کہ آپ دل آزاری کا سبب بنے، یعنی آپ دیکھیں میری بات، اگر میں حق کہہ رہا ہوں، یہ آپ حق صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم سے رہنا، یہ لگتا ہے جس طرح ہم ایک مزاری کے تماشے میں بیٹھے اور یہ سارا ہمارا وہ ہمیں اس میں وہ خدا مذاق کا بنایا ہوا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا ہے وہ میرے بھائی، جو بات وہ کر رہے ہیں ہے حقیقت، صرف انداز ان کا ذرا مضحکانہ انداز ہے، لیکن وہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، پانی منگایا ہے، یہ وہ
اور آپ میرے شاگردوں کی جگہ ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتے رہے آپ، تو میں اگر ایسی کو بات کر بھی دوں گا تو وہ تو آپ میرے شاگردوں کے اندر جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کا تو فرض بنتا ہے اس کو آپ یعنی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ استاد کا یہ کام ہے کہ اصلاح کے لیے سب باتیں کر، وہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سخت لفظ بول جاتا ہے، ڈنڈے بھی مارتے ہیں استاد، لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ استاد جی بات صحیح ہے آپ کی، بس جب شک نہیں ہے تو آپ شک، جس میں شک نہیں ہے اس سے نکل کر آپ اس میں چلے ہیں 3 سال سے جس میں شک کیا پکا پک ہے کہ حضرت ایمان سے ہی فارغ لگی یا تو کہیں اور سنے ہیں، یہ کہتے سنی سنائی میری ان مسئلوں پر اس کے ساتھ ادھر بات ہوئی تھی جب وہ کھجوری میں ہوتا تھا خود براہ راست، تو وہ مناظرے پہ اترا، اس نے بحث کی اور میں نے اس کو وہیں جھوٹا ثابت کیا تھا، مجھے لے جانے والا یہ میاں انفی تھا۔ اس وقت جب آپ آتے تھے ادھر رسولیہ میں، اس انفی کا ایک میاں کا وہ خلیفہ آتا تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کیا نام تھا، میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، پھر وہ مجھے لے گئے اور آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ڈرامہ تو انہوں نے کافی مجھے ساتھ کیا، ادھر جب لے گیا نا مجھے بٹا کر ایسے بڑا پیر جو ہے نا، ہاں جی افسوس ہے یار، تمام دنیا بھر کے کائنات کے ولیوں سے یہ بات ثابت کر دو، میں اس سلسلے میں آتا ہوں، جاؤ چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، شاذلی، جتنا سلسلہ ہے تمام سلسلوں میں سے صرف ایک سے ثابت کر دیں کہ فیض اسی طرح ملتا ہے، ورنہ یا رسول اللہ انظر حالا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے، احادیث مبارکہ میں آئے بخاری مسلم میں، جیسے درختوں کے تنے ہوتے ہیں، پرندے آ کر بیٹھ جائیں، کوئی محفل تو پتا ادھر سے ایک روڈ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے روڈ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کسی کی ستھن کھول جاتی، کسی کا نالا ٹوٹیا ہوتا ہے، کوئی پیر نو ہاں مار دا لت دے اور اڑتا جاندے، یار تماشے بنائے جے خدا دا، ایک پیر دا ویڈیو وچ بھری پھردے ہوندے، پیر دا نالا کھل گیا نچدے او نام، اور میں کیا گل سنو، حضرت غالباً سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، آپ نو کسے آخیا جی فلانا قرآن سندا ہے تے وجد پی جاندا ہے، آپ نے فرمایا کندھ تے کھلار کے پھر تھلے قرآن پڑھیا جی، جے وجد پیندا تے سمجھیا تے سچا ہے۔ میں کیا یار انہاں سیفیاں نو چڑھا دیو، مریداں نو، خلیفیاں نو، سارے نو مینارے پاکستان دے تے تھلے حضرت صاحب نو کھلار دو، پیر دے عشق دے اندر وجد ہو کے جویں چڑھدا ہے وجد، جے سارے اتنے تھلے ڈگن بچ جان تے ولی ہون گے، مر گئے تے جان چھٹی، حضرت صاحب میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک ہی تک بنتا ہے جی ویکھنا بھی مرد دا کھاتا ہے، پھر پیر نہیں نظر آنا، پھر سجے کھبے صاحب اس طرح کا ایک پیا بچت کرے، ایک شرارتی بندہ بیٹھا سی، بابا ہو جائے بناوٹی سی، چڑی دا انہیں آخیا سرکار پتہ لگ گیا خیر انسانی کیفیت کو بے خودی ہوتی، بے خود ہو جانا۔ حضور سیدنا بابا فرید فرماتے ہیں، فرمایا سما وہ کرے سما کے دوران اس پر 1000 مرتبہ تلوار چلائی جائے تو پتہ نہ چلے۔
से तौबा करो, मरने का कोई पता नहीं है, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाती है। इसी हाल में चले गए पक्के मुजरम। ये मेरी मेहमान नवाजी होती है कि मैं जिस्मानी खुराक भी देता हूँ और रूहानी खुराक भी देता हूँ। दोनों खुराकें क्या मेहमान नवाजी में नहीं आएंगी? जब मैं देख रहा हूँ यार एक आदमी मेरा दोस्ती का दावा कर रहा है, मेरे से कुछ मोहब्बत और ताल्लुक रखता है, और वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, मैं खामोश बैठ रहा हूँ क्या? ये दोस्ती शुमार होगा क्या? ईमान से बताना, ये दोस्ती है क्या? जो सारे द्वारम सल्लम का अंदाजा तरबियत है ना, मैं नहीं समझता किसी हदीस पाक में या किसी ऐसी रिवायत में हो कि पुराने तरबियत आपने सहाबा किराम को इस किस्म की कोई बात सुनाई हो कि इस तरह बाबे को उंगल कर दी है, ये कर दिया, ये नाजेबा गुफ्तगू नहीं है तालिब इल्मों के सामने। क्या कर दिया? क्या कर दिया? मतलब ऐसा क्या है तरीका के कोई ऐसी रिवायत में मौजूद हो गई कहीं अंदाजा तरबियत सरकार द्वारम सल्लम ने सहाबा किराम को या किसी जगह ऐसी बात सुनाई हो जिस तरह आप तरबियत फरमा रहे हैं? नहीं, मसला कौन सी बात कोई आप मुझे बताएंगे ना तो मैं बताऊंगा यार इस तरह की बात फलां जगह हुई है, फलां बुजुर्ग के पास हुई है, बताए ना। मैंने कौन सी कर दिया ना जो आपने बुजुर्ग के बजट वाली बात बताई। अरे मेरे भाई, ये एक वाक्य हकीकत है, वो सुनाना। इसमें बड़े बड़े वाक्यात किताबों में मिलते हैं कि नहीं मिलते? ईमान से बताओ। अब एक साहबी से जिना हुआ है, जिना ये तो उंगल है, वो तो जिना है, जिना हुआ है और किताबों में बयान हुआ है, बुखारी मुस्लिम में है। लेकिन किस लिए बयान हुआ है? इसलिए तो नहीं हुआ तुम जिना करो, इसलिए हुआ है कि यार देखो उन्होंने किया, कैसे तौबा की, कैसे उन पर हद जारी की गई वगैरह, ताकि हमारे लिए सबक बने। तो मैंने भी इसी नियत से सुना, लेकिन बात हंसी की थी, हंसी भी आ गई। सबक हमारे लिए ये है कि जिसको भी वजह दो हम भी इसी तरह चेक करें। मैंने भी कहा वो शरारती बंदा बैठा हुआ था, आप शरारती थोड़े, आप इस तरह चेक न करें। आप आज भी देखना चाहते हैं तो मीनार पाकिस्तान पे ले जाए, मैंने तो आपको वो तरीका बताया। या चलो किसी बुलंद दीवार पर चढ़ा ले। हाँ, शरारती ना पड़े। गुमराह है, बहुत बड़ा गुमराह तबका है, गुमराह गर है, खाली गुमराह भी नहीं। खारिज इस्लाम नहीं कह सकते, गुमराह का। मैं किसी ग्रोह और किसी जमात और किसी शख्स के हक में नहीं हूँ, मैं इस्लाम के हक में हूँ। जिसके पास है वो ही है, मैं उसको मेरी बात समझ। मेरा ये दावा है कि जिसके पास हक है वो सही, जो हक से हटा हुआ है वो गुमराह। ये तो ठीक है। हमारे अलावा पाकिस्तान में ये इस कायनात में 1.25 लाख वली रहते हैं, हर दौर में 1.25 लाख वली होता है। वो 1.25 लाख वली इस वक्त छुपे हुए हैं जरूर, छुपे। जाहिर जितना बैठे हुए हैं ना, जाहिर जितना ये आजकल गद्दियां वगैरह बना कर बैठ, वो दुआई खुदा ये ना पीरा नालों मुरीद चंगा। मैं आना हूं ना, पीर उतरदा करोड़ दी गड्डी तो, मुरीद बेचारे को साइकिल को नहीं। पीर उतर के आंदा हम दरवेश है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਕੰਗਲਾ ਤੂੰ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੰਗਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। दरवेश फकीर, समझ नहीं लगी? फकीर मोहताज।
اگر آپ کے نظریے کے مطابق بتاؤں تو آپ فقیر بیٹھے ہیں. اگر صحیح فقیر پوچھنا چاہتے ہیں جس کا دل اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو، نہ رہے اپنے اعتقاد میں، وہ فقیر ہے. اور جب اس حال میں پہنچتا ہے پھر اس سے دنیا دور بھاگتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا گزارا مشکل ہوتا ہے. ذہن میں رکھنا. اور پھر آج کل اس دور میں اس وقت رزق اور معاش کے لیے لوگوں سے پوچھے کتنا مشکل آتا ہے اور حلال کمانا کتنا مشکل ہے. پھر سرمایہ دار طبقہ آ رہا ہے اور کرنل کہیں سے آ رہا ہے، فیکٹری کے مالک آ رہے ہیں، چابی دے رہے ہیں، حضور یہ آپ کے لیے میں نے نئی گاڑی 0 میٹر خریدی ہے، پھر آپ ذرا تشریف رکھیں، میں ادھر سڑک تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آپ بیٹھ جاتے ہیں، حضور یہ چابی رکھیں. وہ دین لینا نہیں چاہتا اور چابی دینا چاہتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتانا. یہ فیکٹری والے دلے نہیں ہیں. کیا فیکٹری والے عورتوں سے کام نہیں لیتے؟ کیا فیکٹری والے سودی کاروبار نہیں کرتے؟ کیا فیکٹری والے ایک ایک اپنی چھوٹی سی ڈبی پر بھی اپنی بہن کو نہیں بٹھاتے ننگا دعوت زنا کے لیے؟ وہ زنا کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا مقصد ہے اس کا؟ کام کے لیے عورتیں تو نہیں ہوتی، کام کے لیے تو مرد ہوتے ہیں. ایمان سے بتانا، مرد زیادہ کام کرتے ہیں یا عورتیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ جو زیادہ کام کرتے ہیں وہ تو آوارے پھر رہے ہیں. لڑکیاں بھرتی ہو رہی ہیں، 10 عورتیں ایک مرد کے برابر کام کریں. محض اس وجہ سے کہ وہ دلہ ہے، چکلا کھولا ہوا ہے، پیچھے انگریز نے کہا ہے تو بغیرت بن، بغیرت بنا، دلہ بن، دلہ بنا، پیسہ مجھ سے لے. تیسرا، ایک حصہ عورتیں رکھو. ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ پڑا ہوا ہے. آرڈر آیا امریکہ برطانیہ کی طرف سے، عورتیں رکھو زیادہ سے زیادہ، کنٹین بناؤ ان کے لیے. وہیں جتنا خرچہ ہوگا 1 حصہ تم نے دینا ہے، 2 حصہ ہم دیں گے. اور تو سنگار کر کے باہر لاؤ. مسٹر جناح غوث زمان فقیر کیا وہ فقراء کے سردار تھے. یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ کوئی پیر آئے وہ گاڑی پڑا دو اترتا ہے، تو وہ اس وقت تو امیر ہی بڑے تھے. آج کل کوئی ان کے مقابلے میں کوئی پیر ہے بھی نہیں. امیری کے لحاظ سے مطلب جہاز بھی ان کے پاس بڑے بڑے. یہ ذرا تھوڑا سا جہاز سے بڑے بڑے نہیں، مطلب کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ مطلب امیر تھے. سوچ کر بات کرنا. یہ ہے کہ امیر تھے بڑے وہ. ان کی عمارت ثابت کریں، اور عمارت کس رنگ کی تھی یہ ذرا ذہن میں رکھنا. حضرت صاحب کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچہ دیا، حضور اس کو طریقہ سکھائیں. کئی سال کے بعد آئی، دیکھا تو وہ بچہ دال کھا رہا تھا، آپ مرغا کھا رہے تھے. آپ کیا کھا رہے تھے؟ وہ آئی، وہ بدگمان ہو گئی. اس نے کہا اچھا پی رہا ہے، آپ مرغے کھا رہے ہیں، میرے بچے کو دال پہ لگا رکھا ہے. آپ اس حال میں جب پہنچتا ہے تو ذہن میں رکھنا، یہ حال جو بتا رہا ہوں، اس حال میں جب پہنچتا ہے تو دنیا آتی ہے، خدا کے لیے جاتی ہے. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اپنی عیاشی، یہ غوث پاک سے عیاشی نہیں ثابت کر سکتے، ذہن میں رکھنا ہے. آپ فوراً اس کے دل کے حال سے مطلع ہوئے. آپ جتنی ہڈیاں پڑی تھیں اس کو فرماتے ہیں اٹھ، تم باذن اللہ، وہ مرغا بن گیا.
آپ نے فرمایا مائی جی جب ایتھے پہنچے گا پھر جے کھا لے گا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ پھر کھانا بھی خدا کے لیے ہے۔ اب بتا کروڑ کی گاڑی جو ہے کیا 15 لاکھ کی، چلو اگر ہم کریں بھی تھے کیا 15 لاکھ کی گاڑی میں پیر صاحب نہیں جا سکتا اٹھ سکتا؟ اور اوپر جو ہے وہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ہم دینار جمع کرتے رہے۔ آپ نے تو صاف فرما دیا لا یورثون درہما ولا دینار، انبیاء درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، جو ان کے وارث ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ خدا کے لیے جاتا ہے، اگر رکھتے ہیں تو صرف اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ تو کروڑ اپنے چلو کم از کم رشتہ دار 15 لاکھ کی گاڑی اوپر رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا۔ یہ کروڑ کی گاڑی ہے، بلٹ پروف ہے۔ پھر ایک اگلی آخری نشانی یہ بھی ذرا کہیں صوفیاء میں بتانا کہ جب مریدوں میں جاتے تھے تو اسلحے سے بھر تو پورے لیس ہوتے تھے، یہ بھی ولی کی نشانی ہے، بہت بڑی ولی کی نشانی ہے۔ نماز پڑھیں اور 10 کلاشن کوپ ہوں، یہ ولی کی نشانی ہے۔ اوس پاک مجدد الفسانی جتنے بزرگان دین تھے نماز بھی پڑھتے تھے تو پیچھے اسلحہ ہوتا، کیوں کہ کہیں نماز کی حالت میں ہمیں مار نہ جائے کوئی، اگر اس حالت میں مر گئے تو کیا بنے گا؟ اس برے حال میں موت آ جائے سجدے میں مسجد میں۔ وہی بات ہے گھر ولی نہ سلانت بر ولی، یہ مولا روم لی اس کو بھی لاز کیا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے قرآن میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی تو جنگلوں میں محافظ نہیں رکھتے، وہ تو چلے ہی جنگلوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے پیر میرے علی شاہ تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پہاڑی پر جب رات کو جاتے چلا کرنے کے لیے 10 کلومیٹر سفر ہے، 10 کلومیٹر پیدل جاتے پیدل آتے، رات کو وہاں پر شیر تک جیسے جانور رہتے ہیں۔ اتنے مریداں بہ کے تو لتاں کمن نہیں نے مار کے نہ ٹول جا تین مارنا کن پہلے دستے سی۔ جی صاحب پاگل ہے جہے نام مراد اج درویش نکلے نے درجات سارے انج دے نکلے نے بھئی ویخ مریداں نو بھی تے تھلیوں ہوا خارج ہون ڈئی، بابے ہوراں دی ہوا ہی نہیں ڈکیندی پی ڈر دے مارے بنے کی بیٹھے نے لاکھوں آؤ ہم تمہارا خوف دور کرتے ہیں۔ بلے 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 ہن فدو نہیں رہے گا ایمان نال دس۔ پھر کسی آخیا خسرے نو اصلہ رکھو نے اگر ساڈا دشمنی کہڑا، جدو کہنا ہی کسی نو کچھ نہیں، جیڑا آ گیا انہوں آخنا ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ، ایتھے کر تے چوٹ مار تے چل، پاویں چکلا کھولیا جی اوتھے رہو، پاویں سکول اوتھے رہو، پاویں حکومت دے کفر چ اوتھے رہو، پاویں تو بڑا وڈا دیہڑی باز ہے ڈنڈی باز ہے رسا گیر ہے، جو مرضی ہے کیتی رہو، ماشاء اللہ ذکر کر تے پاس ہو، ذکر ہو تے اللہ دے قریب ہو جا، ذکر کر تے انہوں کنے مارنا بھائی؟ مارنا تو انہوں ہے جنہیں نبیاں آنگوں ٹکر لینی۔ خدا دے بندے کتنے تک نفس کی چلے گی؟ چھوڑ دو اس ظالم کو۔ یہ آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ چشتی باتیں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے اس وقت عہدہ منصب جہاں مرتبے مریدی پیر ہاتھ کر چمانے یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی، اگر نہ بن رہی تو پھر کیا؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں اپنا نفس کی میں تیرے نفس دا حال ویکھن دیا اپنی بصیرت نال، بصیرت میں رب دیتی ہے کہنا ہے کہ یار کیڑی شے رکاوٹ بن دیتی ہے، ہر شے دے حق دی تسلیم ہو رہی ہے تے پھر سلسلہ آ لیا ہے کی چکر ہے ہن یہ سلسلہ آ لیا تے وجوہات نے جڑا کو کندا پہ بن گئی اور کوئی چکر نہیں۔ ایمان نال دسیا جی میں ہے کہ نہیں سچی دسیا
تیسرے دن خلاف اور میں نہ بھئی ایک ٹرک خالی دوجا ٹرک بھی خالی دو میں ٹرک آپس سے چاک وہی رلا کے نال بہ کے ایک دوسرے دے تو آ کے چل سارا سودا ادھر آ گیا چل لے جا وہ تو واقعی جھٹ لگنا صرف کہن نہیں دے رہا ایمان نال دس کہ جی ایک ٹرک بھریا ہوئے تو دوجا خالی ادھر دا مال ادھر لد دیا کنا وقت لگنا جدو دونوں ادھر ویلے ہوتا جا آیا پوچھو حضرت کچھ گل فرماندر نیل دے مٹکے چ کدھر ڈگا ہو گیا ڈب کھڑا باہر نکلا تے آ کے چیتا